بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا، نرگس کا پھول سونگھنے سے برس، جنون اور جذام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو، ایک سفید جانور جس گھر میں ہو یعنی سفید خرگوش، اس گھر میں کبھی رزق اور دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ سونف کو دودھ میں ڈال کر پی لیا جائے تو بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جو عورت پالک کھاتی ہے، اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے، ہمیشہ فٹ رہتی ہے، کبھی پارلر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کرتا ہے۔ یہ ایک سستی سی سبزی ہے لیکن موٹاپے کے لیے فائدہ مند ہے۔ آب زمزم غور سے دیکھو، نظر تیز ہوگی۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمعے کو صدقہ کر دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا، اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو شخص ہر روز کھجور کھائے گا، اس پر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کی جائے، وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لقوہ نہیں ہوتا۔ دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، جلدی کھٹا نہیں ہوگا۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو، ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3 سے 4 کیلے کھا لیں، اس روز جسم میں درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد میں بہترین علاج ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئے گا۔ بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈالو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہوگا۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا، اسے رات کو مصلے پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے، اور جو دن میں گناہ کرتا ہے، وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائیں، درود پاک پڑھنے سے فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشوراء کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر آپ کا رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ عافیت کے لیے دعا مانگے، ہمیشہ پرسکون رہیں گے۔ قضائے حاجت کے وقت فلیش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے سے وبا سے محفوظ رہتے ہیں۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورت پر بری نظر ڈالتا ہے، علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کو کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ تنگ باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا ہوتی ہے۔ جن کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی، وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی، وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشوراء کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال نہیں دکھتی۔ خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کیا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ جو دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر بیٹھے گا، 1 ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے، وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، اس سے چہرے کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ بلی گھر میں بچہ دے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا وقت زیادہ بیٹھ کر گزرتا ہے، ورزش نہیں کرتے، محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹرابیری کا جوس پیو، یہ خون کو صاف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو، کیونکہ یہ شیطان کی خواب گاہ ہے۔ غصہ بیوقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہو جاتا ہے۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے سے معدہ خراب ہونے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکالیں۔ اس میں تھوڑی سی پیسی ہوئی سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پی لیں۔
کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا، دل کو ہمیشہ تندرست رکھنا چاہتے ہیں، پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں۔ دماغ کو پرسکون رکھیں، ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں، اپنی گھبراہٹ کو اپنے قریب مت آنے دیں، معدے میں جلن کا مسئلہ ہو فوراً علاج کروائیں، شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں، روزانہ ورزش کریں۔ یادداشت بڑھانے والی چند غذائیں۔ روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کریں۔ روزانہ 3 کھجور کھانے کا معمول بنائیں۔ روزانہ 3 پستہ بادام کھائیں۔ پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کریں۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے بدن میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے اور انسان توانا محسوس کرتا ہے۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے صاف ہوتے ہیں۔ لمبے ناک والی عورت دماغی تیز ہوتی ہے۔ سر پر مولی کا رس لگا دینے سے سر کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ جن عورتوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے وہ صبح کے وقت کاجو کھائیں۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ دودھ میں شہد شامل کر کے پی لیں۔ لکڑی کا کنگھا استعمال کرو، بالوں میں چمک آ جائے گی، بال مضبوط ہوں گے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھائیں۔ روٹی کے ساتھ پیاز کھائیں، پانی میں لیمبو ڈال کر پئیں۔ دن میں 2 مرتبہ ہی کھانا کھائیں۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو طاقت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے، کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا ایسے لوگ دودھ کے ساتھ لونگ کا استعمال کریں۔ بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے حیض کے درد میں آرام ملتا ہے۔ چنے کی دال ابال کر چہرہ دھونے سے چہرہ کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والے لوگوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگتے ہیں۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہوتے ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے پیٹ کی بیماریاں، شوگر جیسی بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ لہسن اور ادرک دونوں ایسے مسالے ہیں جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے، تاہم یہ قوت مدافعت کو بڑھانے میں بڑے کارآمد ہیں۔ ادرک اور لہسن دونوں وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ سوزش اینٹی آکسیڈنٹ اجزاء ہیں جو بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ وزن کم کرنے میں کس طرح مدد کرتے ہیں؟ ادرک میٹابولزم کو تیز کرتا ہے، لہسن کیلوریز کو کم اور میٹابولزم کو فروغ دے سکتا ہے۔ مشترکہ ہونے پر یہ طاقتور اور فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ ان کا استعمال کیسے کیا جائے؟ میٹابولزم بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ صبح ادرک کی چائے پئیں، انہیں ایک پاؤڈر میں بھی ملا لیں۔ لہسن اور ادرک دونوں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل بھی جانا جاتا ہے۔ انہیں کاسمیٹکس اور مختلف تیلوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لہسن کو مقامی طور پر مہاسوں کے علاج کے لیے بھی لگایا جاتا ہے۔ ادرک اور لہسن کو روزانہ کھانوں میں استعمال کرنا چاہیے۔ صبح نہار میں دیسی لہسن کا ایک ٹکڑا کھانے سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ اس سے شوگر، بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتی ہے۔ سیب، مالٹا اور انار ایسے پھل ہیں جن کے استعمال سے قوت حافظہ یعنی سبق یاد کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ چہرہ بھی چمک اٹھتا ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے سونے اور اٹھنے کا وقت پرندوں کے جیسا بنا لو، چڑیوں کے جیسا بناؤ، کیونکہ رزق کی تلاش کا مناسب وقت پرندے ہی انتخاب کرتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار سفر ضرور کیا کرو، اس سے آپ کا دل ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ ساری زندگی پیٹ کی گیس یا قبض کا مسئلہ نہ ہو تو چند کام کر لیں۔ کھانے میں ادرک اور کالی مرچ روزانہ استعمال کریں۔ کھانے کو ہمیشہ چبا چبا کر کھائیں۔ ناشتے میں پانی یا دودھ میں اسمگول ملا کر پی لیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ نہار میں چہرے کو دھوتے وقت پانی میں لیمبو کے چند قطرے شامل کر کے چہرے کو دھونے سے چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ معدے کی تیزابیت کو دور کرنے کے لیے ادرک کا استعمال زیادہ کریں۔ منہ سے بدبو آنے لگے جامن استعمال کریں۔ معدے کا درد ہو، ٹینڈے کا سالن کھا لینے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب مت کیا کریں، اس سے دماغ کمزور ہو جائے گا۔ سونے سے قبل فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رہتا ہے۔ پودینے کا استعمال کرنے سے جسم کی جلد نکھرنے لگتی ہے۔ شملہ مرچ کھاؤ، بند کان بھی کھل جائیں گے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کر دو، ورنہ دماغ پر اثر پڑے گا۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ آب و ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورت رحمان کی ریکارڈنگ روزانہ ضرور چلایا کریں، اس سے آپ کو بذات خود اپنے گھر والوں پر بہتری محسوس ہوگی۔ سوتے وقت دل کی گھبراہٹ محسوس ہونے لگے، پیشاب کر لو، دل کی گھبراہٹ فوراً دور ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لہسن کاٹ کر لگاؤ،
بڑھاپے کی جھلک نمایاں نہیں ہوگی۔ دل کے مریض لوگ آلو بھارا مت کھائیں، زیادہ آم کھانے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جگر کو خراب ہونے سے ہلدی بچاتی ہے، مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ تھکاوٹ اور پریشانی کے اندر ادرک والی چائے پیو، سکون محسوس ہوگا۔ ہری مرچ ایسی چیز ہے، اس کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کڑلی کریں۔ بواسیر کے مریض لوگ لوکاٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں، چاولوں کے اوپر سے پانی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کریں، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ نہار منہ ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ سونے سے قبل آلو بھارا کھا لینے سے بے چینی قریب نہیں آئے گی۔ سونے سے قبل انگور کھا لینے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ ہلدی والا دودھ استعمال کرنے سے کمر کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ کیلے کے چھلکوں کو دانتوں پر رگڑنے سے دانت موتیوں جیسے سفید ہو جاتے ہیں۔ مرغی کے گوشت کا زیادہ استعمال جسم کی چربی کو بڑھاتا ہے۔ الائچی گرمیوں کا نایاب پھل ہے جو کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ الائچی پیاس کو بجھاتی ہے اور جگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیاز سفید بالوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ پیاز کا پیسٹ سر پر لگائیں، کچھ دیر کے بعد اچھے شیمپو سے دھو لیں، اس طرح بال کالے گنے ہو جاتے ہیں۔ فالسا کھا کر اوپر سے نیم گرم پانی پی لیجئے، دانت کی میل صاف ہو جاتی ہے۔ سبز رنگ کی چیزوں کو روزانہ صبح غور سے دیکھو، نظر کمزور تیز ہو جائے گی۔ پکا ہوا آم کھاؤ، رنگت نکھرتی ہے۔ چائے پینے کے بعد بچی ہوئی پتی ضائع نہ کریں بلکہ اس کے گھر کے کونوں میں رکھ دیں، اس سے مچھر اور مکھیاں نہیں آئیں گے۔ بد ہضمی سے بچنا ہے، کھانا آہستہ آہستہ کھاؤ۔ نہانے سے قبل ایک کیلا کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکے رکھنے سے پتھری ہونے لگتی ہے۔ کالا بہانہ آج ایک جان لیوا بیماری لگ سکتی ہے۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ استعمال کرتا ہے، اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ منہ میں چھالے پڑنے لگے تو پھٹے ہوئے دودھ سے کڑلی کرنا منہ کے چھالوں کو دور کرتا ہے۔ کوئی بھی دوا کھانے کے بعد 2 منٹ تک لیٹ جانے سے دوا فوراً اثر کرتی ہے۔ بد ہضمی سے بچنا ہے، ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لو۔ پیشاب کا مسئلہ ہو، پانی پی کر پیشاب کرو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ سمندری نمک کھا لینے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں بند جوتوں کا استعمال نظر کو کمزور کرتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے دل کے بند وال بھی کھل جاتے ہیں۔ کچے پھل مت کھاؤ، ذہنی کمزوری ہو جائے گی۔ پیاز سونگھنے سے دل کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ روزانہ 1 مرتبہ سورۃ مدثر کی تلاوت کیا کریں، آپ صحت مند اور مضبوط ہو جائیں گے۔ آلو بھارے کا پانی استعمال کرنے سے جسم کی چربی پگھلنے لگتی ہے، چہرے کے کیل مہاسے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اخروٹ کا استعمال کریں۔ بھنڈی کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھا لیا کریں، مسوڑوں پر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو فوراً دہی اس کی جڑوں میں ڈال دیں۔ جب بھی دودھ کو ابالیں، اس میں الائچی شامل کر دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ خوشبو دماغ کو قوت کو بڑھانے میں مفید ہے، بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ پٹھوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کھیرا کھایا کریں، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں، چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیں۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے، زیادہ دیر تک صحت مند اور تندرست رہنا چاہتے ہیں، جب بھی بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ اگر دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جائے، نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھا لیا کرو۔ چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں، اس سے شوگر نہیں ہوگی۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ خالی پیٹ نہاؤ، جسم میں گرمی سے بچ جائے گا۔ بلی گھر میں پالو گے، دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلد برا نہیں ہوتا۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دے دیں یا سن لیں، یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ صبح نہار منہ لہسن کی 2 تھوڑیاں 1 کپ لیمبو کے قہوے کے ساتھ کھا لیں، پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ روز اچار کھا لینے سے 3 دن میں آدھا کلو وزن کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ دل کے مریض ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی چیز کاٹتے ہوئے انگلی پر زخم ہو، خون بہنا شروع ہو جائے، ہاتھ کو اوپر دل کی سطح کی طرف کر لیں، خون بہنا فوری طور پر بند ہو جائے گا۔
سامنے رنگ کی خواتین ٹوتھ پیسٹ کے اندر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد نرم و ملائم ہو جائے گی اور چہرہ بھی نکھر جائے گا۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی بلکہ انسان اپنے عزم حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے، جسم کے اندر خون جمنے نہیں دیتی۔ جو لوگ گنا چوستے ہیں یا گنے کا رس پیتے ہیں ان کی جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ جو روزانہ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو بخار حملہ کرنے والا ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل لینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ بڑھاپا روکنے والی 4 غذائیں: دیسی گھی، دودھ، ڈرائی فروٹس اور ہری سبزیاں۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ 7 دن ایک انجیر کا دانہ کھا لو، جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی۔ اگر آپ کوئی بھی چیز رکھ کر بھول جاتے ہیں، یاد نہ آئے، درود شریف کا ورد کریں، یاد آ جائے گی۔ دور کی نظر کمزور ہے تو رات کو جامن کا تازہ پتا آنکھ پر رکھ کر سو جاؤ، نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ عجیب طریقے سے کھاتا پیتا ہے وہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک تنہائی میں رہتے ہیں وہ جلدی مر جاتے ہیں۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہو ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کو زکام کا مسئلہ ہو ان کی سماعت کمزور ہوتی ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کے باعث بنتا ہے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ آب زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ چیری کا استعمال کر لیتا ہے، ماہرین طب کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا کیلا کھایا کریں۔ جسم میں کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہو ایلو ویرا کے پانی سے افاقہ ہوگا۔ موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، نیم گرم پانی میں لیمبو کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کریں۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لیا کریں، 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو لیمبو کا رس پانی میں ڈال کر پی لیں۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں میں جلن محسوس ہو تو سرسوں کا تیل لگا لیا کریں۔ یہ چند چیزیں جو آپ کو طاقت دیں گی، ان میں دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکری کا گوشت، انجیر، انڈا شامل ہیں۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں، شوگر جیسی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر کھا جائیں۔ چنے کی دال سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگ جاتے ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کریں کیونکہ یہ بادی ہوتی ہے، اس سے قبض کی بیماری پیدا ہوتی ہے، موٹاپا جلدی آتا ہے۔ اگر ماہواری کا درد ہو تو تیلوں کا تیل استعمال کریں۔ غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ہر ہفتے صفائی کریں، اس سے بالوں کی نشوونما کم ہوتی ہے۔ کیسٹرول کو کم کرنا ہے، دوپہر کے وقت ایک مٹھی چنے کھائیں۔ اگر آپ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں، وقت پر سویا کریں، صبح جلدی اٹھا کریں، اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بیر کا گوشت پکا کر کھائیں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسمگول کا چھلکا 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح کرتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹائیں، بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہچکی بند نہ ہو گنے کا جوس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو، دمہ کا مرض ہو وہ آڑو کھا لیں۔ اگر گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو، مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ اگر مثانے میں گرمی ہو، پیشاب کے قطرے آئیں، سونف اور الائچی نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کریں۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے، پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ 1 سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔
خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکری ملا کر لگا لیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کریں۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔